السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی کام کی بات بتانے والی ہوں، غور فرمائیے گا۔ گناہوں سے انسان خداوند کریم سے دور ہو جاتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پر سیاہی آ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے انسان کو مصیبتیں گھیر ہوتی ہیں، اور آخرت میں گناہوں پر سزا اور عذاب دیے جانے کی وعید حدیثوں میں آئی ہے۔ ان باتوں کو جان بوجھ کر بھی اکثر آدمی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ گناہوں کی معافی توبہ سے ہو جاتی ہے، لیکن توبہ حقیقت میں توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہو، خدا کے حضور میں معافی مانگے اور خدا کی بڑائی کا خیال کر کے گناہ پر پشیمان ہو، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا مضبوط ارادہ کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کے حقوق جس قدر ضائع کیے ہوں ان سب کو ادا کرے۔ مثلاً جوان ہونے کے بعد سے جس قدر نمازیں چھوڑی ہوں، حساب لگا کر ان سب کو دہرائے۔ اگرچہ 20 برس کی نمازیں قضا کی ہوں، روزانہ زیادہ سے زیادہ پچھلی نمازیں دہرانا شروع کر دے۔ اس طرح اگر ادا کرتے کرتے موت آ گئی تو امید ہے کہ پشیمانی کی وجہ سے خداوند کریم معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب لگائے اور جتنے برسوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو سب کو ادا کرے، اور جوان ہونے کے بعد جو فرض روزے قضا ہو گئے ہوں ان کو بھی ادا کرے۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے، ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کے حقوق کو سوچے اور خوب غور کرے کہ مجھ پر کس کس کا کیا کیا حق ہے، کس کی غیبت کی ہے اور کس کی بے آبروئی کی ہے، یا کبھی کسی کی کچھ مالی خیانت کی تھی، یا کسی کا ہم پر کچھ نکلتا تھا اور اس کو یاد نہیں رہا مگر ہمیں یاد ہے۔ غرض کی ایسی باتوں کو خوب سوچ کر فہرست بنا لیں اور مالی حق کو ادا کر لیں، اور غیبت کرنے کا یا گالی دینے اور بے آبروئی کرنے کی معافی مانگ لیں یا بدلہ دے دیں۔ ایسا کرنے سے سچی اور پکی توبہ ہوگی۔ اگر کوئی اپنی بستی یا اپنے شہر میں نہیں رہتا تو فون کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے اس کا حق ادا کراؤ اور معافی مانگو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر کسی کا ہم پر کچھ نکلتا ہے تو اس کو ادا کر دو، مالی ہو یا جانی، حق ادا کر دو، ابھی بھی وقت ہے۔ ایک بار ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ جنازہ جس کا انتقال ہوا ہے یہ شخص قرضدار تھا، تو لوگوں نے کہہ دیا جی اس پر بہت لوگوں کا قرضہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرضدار مرنا کتنی بڑی نحوست ہے، کتنا بڑا جان کو وبال ہے، کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے، بندوں کا قرض ہے، اور بندوں کا قرض ہم مرنے کے بعد ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے جیتے جی کرنا ہوگا۔ جبھی تو ہم کریں گے، تب جب ہم اس پر غور کریں گے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بے خبر ہیں اپنی دنیا میں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس شخص کا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو ذرا سوچیں ہم پر کس کس کا حق ہے، جانی ہو یا مالی ہو، اس کے حقوق ادا کریں، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور بندہ تو جب ہی معاف کرے گا نا جب ہم اس سے معافی مانگیں گے دنیا میں جیتے جی۔ تو روزانہ اور ایک کام اور کرنا ہے ہمیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خداوند کریم سے خوب گناہوں کی معافی مانگنے اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر خوب رونے اور آنسو بہانے کی پابندی کر۔ اگر گناہوں سے بچنے کا روزانہ اسی طرح پکا عہد کر لیا کرو تو 2 جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت آسان کام ہے، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ مردے کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ مردے کو کوئی معاف نہیں کرتا، اس لیے جیتے جی معافی مانگ لو۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔